الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 جمعہ میں رمضان ہی کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں چونکہ روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تو اس مقصد کے حصول کے بارے میں کچھ بات اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوا دیں تو یہ اس مرتبہ اس جمعہ میں اس وجہ سے یہ آیت دوبارہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مخاطب فرما رہے ہیں، اے میرے بندو جو میرے اوپر ایمان لائے۔ اور ایمان لانا یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اقرار کرنا ہے، یعنی گویا تم نے اپنی گردن کو میرے حوالے کر دیا، میرے تمام کے تمام حکموں کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، سر تسلیم خمس، جو مزاج یار میں آئے، اللہ کا جو بھی حکم ہو اس کے لیے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہے۔ تو اے ایمان والو کہہ کر کے، اے میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے میری غلامی کا اقرار کر لیا ہے، جنہوں نے مجھ سے یہ عہد کر لیا کہ باری تعالیٰ تیرا جو حکم ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس کو بجا لاؤں گا۔ ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مخاطب فرما رہے ہیں، ہم کو مومن بندے کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کیا خوش بختی ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھا کوئی خطاب ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں مومن بندے کہہ کر کے پکار رہے ہیں، اس اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت، سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی عمل ہمارا کارآمد نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ایک حکم دے رہے ہیں، اور وہ بظاہر تکلیف والا ہے کہ آدمی پورا دن، رات اور دن، یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اتنا لمبا وقت کھانا پینا اس کو چھوڑ دینا، خواہشات کو چھوڑ دینا، اس طور پر اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا، اس طور پر پورا وقت ہمیں گزارنا ہے۔ بظاہر یعنی یہ تکلیف والی بات معلوم ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے آسان کر کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، گھبراؤ مت، یہ صرف تمہارے اوپر تھوڑا فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی پہلے لوگ، پہلی امتیں بھی گزری ہیں اور ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، وہ لوگ بھی اس کو بجا لائے ہیں۔ تو جب کوئی تکلیف کی چیز عام ہو تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ البلوى اذا عمت طابت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ مثلا آج رمضان کے مہینے میں ہم سب روزے سے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب رمضان کے علاوہ میں کبھی قضا کرنی پڑے اور سب کے سب جو ہیں وہ کھانے پینے والے ہوں
اور آدمی اکیلا روزہ رکھنے والا ہو، تو دونوں میں فرق ہوگا نہیں. اس وقت میں دل کے اوپر اور زیادہ بوجھ پڑے گا. دوسرے کی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر کے آدمی ایک دم للچائے گا، اس کے منہ میں پانی آ جائے گا. لیکن اس وقت میں تو البلوہ اذا عمت طابت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس حکم کے آسان ہونے کو کہ گھبراؤ مت. یہ کوئی تمہارے اوپر اکیلا تھوڑا فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلی بھی امتیں گزری ہے، ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا اور پھر ہمارے سامنے اس طور پر پیش کیا، ہماری رعایت کرتے ہوئے کہ انسان جو ہے بڑا کمزور پیدا ہوا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور دل کا آدمی ہے، لہذا اس کے سامنے اس طور پر پیش کیا جاوے کہ مشکل چیز بھی اس کے لیے آسان ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہ روزے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر کیوں فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. ہر ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم متقی ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں اپنا دوست بنا رہے ہیں. متقی لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. دنیا کا کوئی ادنا سے ادنا بادشاہ بھی اپنی رعیت کو دوست بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو رعیت ہی کہے گا. وہ زمیندار اس کو اپنی زمین میں بسانے والوں کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے دوست ہے یا میرے لوگ ہیں، بلکہ کیا کہے گا کہ میں نے ان کو بسایا ہے، ان کے اوپر اپنا ایک احسان جتائے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام قوانین سے، آدم کے قوانین سے بالا تر ہے. اللہ ہمیں ان قوانین کو ایک طرف رکھ کر کے کہتا ہے کہ تم اگر اس طریقے سے ہو جاؤ گے اور اپنی روزہ اس طریقے سے رکھو گے تو تمہیں میں اپنا دوست بنا دوں گا، اپنا بنا لوں گا. اللہ ہمیں اپنا بنا لیں گے. اس سے بڑھ کر کوئی نوازش ہو سکتی ہے، کوئی انعام ہو سکتا ہے. تو یہ روزہ کے ذریعے سے حلال چیزوں کو چھڑا کر، کہ وہ چیزیں جو ہم رات دن ہے نا کھانا پینا، یہ تو ہمارے غذا ہے، ہماری طبیعت کی چیز ہے، اس کے بغیر تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ ایک مہینے تک ہمیں مشق کرا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو حلال ہیں، جس کو تم روزانہ کھاتے پیتے رہتے ہو، اب کیا ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ. تو ہر حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں منع فرما کر ہمیں مشق کرائی جا رہی ہے حرام چیزوں سے بچنے کی، کہ جب حلال ہونے کے باوجود ایک مہینے تک اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہش کو اس نے چھوڑ دیا، تو وہ چیز جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کو تو چھوڑنا اب اس کے لیے آسان ہو جائے گا. گویا کہ ہماری طبیعت کے خلاف دوسری طرف ہماری طبیعت کے رخ کو موڑا جا رہا ہے. جب ورق ہمارا جو کاغذ جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اب اس کو سیدھا کرنا ہے تو اسی رخ کے اوپر اس کو نہیں موڑیں گے، بلکہ اس کو الٹا رخ کے اوپر موڑیں گے. تو الٹا رخ پر موڑیں گے تو اس صورت میں وہ کاغذ سیدھا ہوگا. اسی رخ پر موڑو گے تو کبھی بھی وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر ہمیں گناہوں سے چھڑانا ہے. اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا والا بنانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ اب وہ چیزیں جو تمہاری طبیعت کے موافق ہے، طبیعت کا رخ جس کی طرف ہے، حلال چیزیں، اب اس کو بھی جو ہے منع کیا جا رہا ہے. تو ہمارے رخ کو گویا کہ اس کی طرف سے پھیر کر کے دوسری طرف پھیرا جا رہا ہے. ایک مشق کرائی جا رہی ہے کہ یہ نفس جو امارہ ہے،
جو گناہوں کی طرف ہمیں آمادہ کر رہا ہے، اس نفس کے زور کو ختم کرنے کے لیے اس کی لگام ٹائٹ باندھنا ہے، روزہ کے ذریعے سے باندھی جا رہی ہے۔ اگر آدمی گناہوں سے روزے کی حالت میں بھی نہیں بچتا، کہ جو روزہ کا اصل مقصد ہے، اگر اس روزے کی حالت میں بھی اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، روزے کی حالت میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو پھر ایسے آدمی سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ اب وہ دوسرے وقت کے اندر اپنے آپ کو بچائے گا؟ تو یہ روزہ کی لگام ہماری نفسانی خواہشات کے اوپر جو ہے ٹائٹ باندھ دینی ہے، اس کے ذریعے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پختہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم روزے کی حالت میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے، ہماری آنکھ غلط جگہ پر نہیں پڑے گی، ہمارے کان غلط بات کو نہیں سنیں گے، ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے۔ اس طرح اگر پختہ ارادہ کریں اور 1 مہینے تک اس کی مشق کریں تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا، جیسے بزرگوں نے فرمایا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کا مہینہ جس کا صحیح گزر گیا، صفت تقوی کے ساتھ گزر گیا، اپنا پورا وقت اللہ کی طاعت میں گزارا، روزے کی حالت میں، ذکر و تلاوت کی حالت میں، دعاؤں کی حالت میں، ہے نا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، تو گویا صفت تقوی اس کو حاصل ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اس کا اثر 11 مہینے تک رہے گا، اس کا اثر 11 مہینے تک رہے گا انشاءاللہ، کہ آدمی جو ہے اب وہ چونکہ اب روزہ کی وجہ سے جو اس کو نور حاصل ہوا اس کے دل کو، اور گناہ ظلمت ہے، گناہ ایک تاریکی ہے، تو یہ اب یہ نور جو ہے، اور روزے کی وجہ سے اس کا نور اتنا قوی ہو جاتا ہے جیسے کوئی 1000 کے بلب کے نیچے رہتا ہو، اور اس کے بعد چھوٹے سے بلب کے نیچے اس کو رکھا جائے تو اس کو اندھیرا ہی معلوم ہوگا۔ تو یہ نور ہی نور حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر سب کے دل اتنے موم ہوتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے جو بھی ذرا بھی موقع ملا، تھوڑا وقت دیکھا قرآن شریف لے کر کے بیٹھ گئے، یا تسبیح لے کر کے بیٹھ گئے، یا دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ سب اسی کا اثر ہے نا، یہ ہمارا دل کے اندر جو اللہ کا نور پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نور ڈال رہے ہیں، اس نور کا یہ اثر ہے، روزے کا یہ اثر ہے۔ یہی صفت تقویٰ ہے، یہی صفت تقویٰ ہم سے چاہی جا رہی ہے۔ لعلکم تتقون، اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرو۔ اس مہینے میں اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاؤ گے تو پھر کون سے وقت میں بچاؤ گے؟ اس وقت میں اگر تمہاری آنکھ کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو کون سے وقت میں تمہاری آنکھ کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ تو محترم دو، جیسے میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ کو کہ ایک تو کیا ہم نوافل کے اندر مشغول ہونا فضیلت کی چیز ہے، اس کی وجہ سے ثواب حاصل ہوگا، دل میں نور حاصل ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن گناہوں سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اگر نوافل کو ہم نے اختیار نہیں کیا تو کم از کم ایک تو زیادہ سے زیادہ ایک فضیلت کی چیز جو ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی، اس کے اوپر جو ہمیں ثواب حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، ایک درجہ حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی پکڑ تو نہیں ہے۔ اگر معمولی گناہ کر کے بھی ہم گئے اللہ کے یہاں بغیر توبہ کے، ہم نے اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کی، غلط جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا، خواہشات کے ساتھ کسی کو دیکھا، تو یہ گناہ ہو گیا، مثلا اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں پر۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا نیکیوں کے اندر لگنے کی بنسبت ہے نا
نوافل ذکر و تلاوت وغیرہ کے اندر ہم لگتے ہیں تو اس کی بنسبت اپنے آپ کو نیک گناہوں سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے. تو اس کا تو ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے. اگر روزے کی حالت میں یہ یعنی ہم گناہوں سے نہیں بچتے، رمضان اور غیر رمضان ہمارے لیے برابر ہے، تو پھر ہمارے لیے تقویٰ کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ پھر یہی تو موقع ہے اللہ سے دینے کا، اللہ سے حاصل کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے، کیونکہ ہم نے اللہ سے اقرار کر لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. اور ایمان والوں کا میں نے مطلب ہی سمجھا دیا. اللہ کے سامنے گویا ہم نے اقرار کر لیا، عہد کر لیا کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حکم کے آگے جھکا دیا ہے. ہمارا سر ہر وقت آپ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے. آپ جو بھی حکم فرمائیں گے، جو کام کرنے کو کہیں گے ہم وہ بجا لائیں گے، جس کام سے آپ روکیں گے ہم اس سے رک جائیں گے. یہ ایمان کا مطلب ہے. لہذا یہ مہینہ ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے، اور کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اگر مشکل ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اس کا مکلف ہی نہ بناتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی جتنی طاقت ہے اتنا ہی مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ کو اس کو مکلف نہیں بنایا. اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کی بات ہے. یہی تو امتحان ہے نا، کہ اپنے آپ کو تم بچاؤ. نفس جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم گناہ کریں، لیکن اب اللہ کا حکم یہ ہے اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالو کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا اللہ ناراض ہو جائے، یہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں. تھوڑی مدت آدمی کو بوجھ پڑتا ہے، یعنی نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد تو نفس اس کا ایسے تابع ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اور زیادہ ہی کروں گا تو یہ تو اور بھی زیادہ ثواب حاصل کر لے گا. شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے ہم اللہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلی ان کی، بہت روئے اللہ کے سامنے، بہت ہی گریہ گزاری کی کہ مجھ سے تہجد فوت ہو گیا. حالانکہ کوئی فرض تو ہے نہیں تہجد، لیکن ہمیشہ کی پابندی تھی. تو ایک مرتبہ فوت ہونے کے اوپر ان کو بڑا افسوس ہوا، ندامت ہوئی، اللہ کے سامنے بہت روئے. اب دوسرے دن شیطان خود آیا اٹھانے کے لیے، وقت ہوا ہے کہ اٹھ جاؤ، تہجد کا وقت ہو گیا. کون؟ تاکہ میں شیطان. اچھا شیطان، اور پھر نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آئے. دشمن جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی خیر خواہی کی بات کرتا ہے نا تو اس میں بھی دشمناوٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے نا. آدمی دشمن کی بات، اگر دشمن کوئی بھلائی کی بات کہے تو ایک دم چوکن ہو جاتا ہے کہ میرا دشمن ہو کر کے جو میری بھلائی تو چاہتا ہی نہیں ہے کسی وقت بھی. ہر وقت وہ تو میری یعنی کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے دینا ہی نہیں چاہتا دشمناوٹ کا. اور آج خیر خواہی کی بات کی جائے اس میں کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے. کیا بات ہے کہ تم نماز پڑھو وہی بہتر ہے. کل تم جو روئے اللہ کے سامنے تو ہزاروں تہجد کے آپ نے ثواب کما لیا. تو دیکھیں یہ شیطان کا کام یہ ہے. شیطان وہ کبھی نہیں. تو اگر ہم اپنے نفس سے مجاہدہ کریں گے اور مجاہدہ کر کے جب اللہ کی طاعت کے اندر لگیں گے تو شیطان دیکھے گا کہ یہ تو اور زیادہ ثواب کما رہا ہے، تو اس کے بجائے اس کو سیدھے سیدھے کرنے دو، اس کو خواہ زیادہ مشقت میں نہ ڈالو. اجرکم علی قدر نصبکم، کہ جتنی مشقت عبادت میں ہوتی ہے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو نفس کے اوپر زیادہ مجاہدہ پڑے گا تو یہ کرے گا، تو پھر نفس اس کا تابع ہو جاتا ہے. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی حکم ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم رات ہر نماز کے اندر اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین ساتھ ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے.
کہ نعبدو کے اندر وہی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکم کے بجا لانے کا تیرے ساتھ میں عہد کرتا ہوں۔ اب اس میں بہت سے کام بظاہر مشکل ہیں، اور بہت لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ زمانہ نہیں رہا اب یہ عمل کرنے کا، یعنی ان باتوں کے اوپر اب عمل نہیں ہو سکتا، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بتا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، گھبراؤ مت۔ اگر تمہیں ذرا بھی اپنے اوپر بوجھ معلوم ہو یا یہ ہو کہ میں مجھ سے ذرا مشکل ہے تو میرے پاس آ جاؤ، میں بیٹھا ہی ہوں، ہم سے مدد مانگو، اب اللہ سے مانگو۔ دیکھو پھر اللہ کی کیسی مدد آتی ہے، ایسے ایسے مواقع کے اندر اللہ کی ایسی مدد آ جاتی ہے کہ آدمی اچنبھے میں رہ جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال روزے کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ کی زندگی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنا پورا وقت طاعت میں گزرے، اس کی پوری کوشش کی جاوے، اس کا اثر انشاءاللہ تعالی 11 مہینے تک رہے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔